رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، درس قرآن کی اس نشست میں جس کا ہم نے عنوان رکھا ہے ہمارا قرآن، خوش آمدید آپ سب لوگوں کو۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس تاریخ کا ذکر کیا تھا جس کو سمجھ کر ہم قرآن تک پہنچتے ہیں، اور پھر ہم نے سورہ الفاتحہ کو اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اب ہم قرآن میں سورہ فاتحہ کا جواب پڑھنا شروع کریں گے، یعنی کہ قرآن کی سمجھ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن فہمی میں ہماری بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ باتیں قرآن کے اسٹرکچر کے بارے میں کہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے، یہ کس طرح مخاطب ہوتی ہے ہم سے، کن باتوں کو اگر ہم آسانی سے بنیادی طور پہ سمجھ لیں تو قرآن فہمی میں ہمیں مدد ملے گی۔ تو دو باتیں ہم نے کرنی ہے۔ پہلے تو ہم نے قرآن کے تعارف کا خلاصہ سمجھنا ہے آج، اور اس کے بعد کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے تو سورہ بقرہ کا خلاصہ اور اس کی سمری، اور کس طرح وہ کس نظم کے ساتھ ہم سے بات کرتی ہے، کس آرگنائزیشن کے ساتھ وہ ہم بات کر لیں گے، تاکہ پھر ہم اپنی تلاوت کو شروع کریں، اپنی درس قرآن کو شروع کریں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کا تعارف کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی دین کی آخری کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے من حیث الجماعت اگلی نسل کو منتقل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی کی روایت سے قرآن ہم کو ملا ہے، یا 2 سے یا 10 سے 20 سے، پوری کی پوری صحابہ کی جماعت نے ایک جیسا قرآن وصول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جیسا قرآن اگلی نسل کو منتقل کیا۔ لہٰذا اس قرآن کو کسی سند کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ اس محفوظ طریقے سے منتقل کیا گیا کہ اس کا من حیث الجماعت اور نسل در نسل منتقل ہونا بذات خود قرآن کو سند کا درجہ دیتا ہے، سند بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی شان ہے۔ قرآن کے موضوعات کیا ہیں؟ قرآن کیونکہ دین کی کتاب ہے، لہٰذا اس کے موضوعات وہی ہیں جو دین کے موضوعات ہیں، یعنی توحید، ہدایت اور آخرت۔ ہدایت کے بارے میں ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت اپنے نبیوں کے ذریعے دیتا ہے، اور نبیوں کو ہدایت وحی کے ذریعے دیتا ہے جو وہ فرشتوں کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ نبی کتابیں چھوڑتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان دلائیں۔ وہ آخرت پہ ایمان کو سمجھاتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہدایت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں فرشتے، اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابیں یہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ تو یہی ہمارا ایمان بن جاتا ہے کہ توحید، اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اس کے نبیوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان۔ تو یہی قرآن کے موضوع ہیں، توحید، ہدایت اور آخرت۔ ہدایت کو پوری طرح سمجھانے کے لیے جیسا کہ فاتحہ میں ہم دعا مانگی ہے نا ہم نے، کہ انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ اور علم پتہ چل رہا ہے ہمیں، اور ان غلطیوں پہ ہمیں پتہ چل جائے وہ غلطیاں جو یہود سے اور نصارہ سے، یعنی غضب یافتہ ہونے والوں سے اور بھٹک جانے والوں سے ہو گئیں، تاکہ ہم وہ نہ دہرائیں۔ یہی قرآن کے موضوعات ہیں، اسی لیے قرآن آج بھی ہماری زندگی میں ریلیونٹ ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ظاہر ہے قرآن یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے دلائل کا استعمال کرتا ہے۔ کون سے دلائل استعمال کرے گا؟ قرآن یا تو وہ دلائل استعمال کرے گا جو حسی دلائل کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے سینسز سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، چھو سکیں گے، جو بالکل سامنے کے دلائل ہوں گے جن کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ اسی طرح قرآن مسلمہ تاریخ کے دلائل بھی استعمال کرے گا، ایسی تاریخ کے دلائل جو کسی سند کے محتاج نہ ہوں۔ جب قرآن کوئی دلیل دے گا تو وہ ایسی چمکتی ہوئی اور مضبوط تاریخ ہوگی کہ وہ کہہ نہیں سکے گا کہ جانے یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسی طرح وہ عقلی دلائل استعمال کرے گا جو علم کی ہر سطح کو مطمئن کرنے والے ہوں گے۔ تو انہی 3 طرح کے دلائل کسی بھی علم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے بھی انسانوں کو اطمینان دلانے کے لیے انہی 3 طرح کے دلائل کا استعمال کیا ہے: حسی دلائل، مسلمہ تاریخ کے دلائل اور عقلی دلائل۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کس لہجے میں کس طرح بات کرتا ہے؟ قرآن نہ ہی شاعری کی کتاب ہے، نہ ہی یہ نثر کی کتاب ہے۔ یہ ایک آسمانی خطاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کیا ہے، اور یہ بالکل اپنے مخاطبین کو سامنے دیکھ کر، ان کی سمجھ کو دیکھ کر، ان کی تاریخ کو دیکھ کر، اور وہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہی ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہی اس کا اسلوب ہے، یعنی کہ ایک آسمانی خطاب، اللہ کا کلام جو اللہ کے آخری نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے۔
قرآن بہت منظم کتاب ہے، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. ہم سمجھیں گے یہ بات تو پھر ہماری غلطیاں قرآن فہمی میں دور ہوتی چلی جائیں گی. قرآن اقوال ذری کی کتاب نہیں ہے، یہ بہت ہی منظم کتاب ہے جو اپنی ہر بات کو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ مکمل واضح انداز میں بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بتایا ہے پہلی آیت میں سورہ ہود کی 11ویں نمبر کی سورۃ قرآن کی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ اس کتاب کی آیات بہت محکم ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور یہ اپنی تفصیل بیان کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ہاں اس میں کہیں اجمال ہوتا ہے. اجمال کا مطلب کوئی بات کہیں مختصر طور پہ بتائی جاتی ہے، اسی بات کی آگے چل کر کسی دوسری صورت میں، اسی صورت میں آگے چل کے تفصیل بیان کر دی جاتی ہے، اسی لیے غور و تدبر کی دعوت دیتی ہے. سورہ صاد میں اللہ نے آیت نمبر 29 میں یہی بتایا ہے، قرآن تو ہم نے دیا ہی اس لیے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے. تو اس پہ تدبر کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے اپنی تفصیل کیسے بیان کر رہا ہے. قرآن کے سیاق و سباق کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بالکل غلط معنی برآمد ہو سکتے ہیں. یہ قرآن فہمی میں لازمی ہے یہ بات سمجھنا. دین کے ہر علم پر قرآن کی حکمرانی ہے، رہنی چاہیے اور رہے گی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ نے قرآن کو فرقان یعنی کہ صحیح سے غلط کو الگ کرنے والا قرار دیا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1. ملاحظہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو فرقان قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان قرار دیا ہے، یہ سچ کو قائم بھی رکھنے والا ہے اور تول کے بتانے والا ہے کہ کیا صحیح بات ہے کیا غلط. سورہ الحدید یہ 97 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میزان قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مہیمن یعنی کہ نگران قرار دیتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ ہی کی نازل کردہ پچھلی کتابوں پہ جو نگرانی کرے گی وہ قرآن کے ذریعے ہوگی نگرانی، تاکہ بتایا جا سکے کہ اس میں کیا تحریف کی گئی کیا نہیں. یہ تو اللہ کی نازل کر دی ہوئی کتابوں کی بات ہے. قرآن کے بعد جو کچھ بھی انسان کا کام سامنے آئے گا، روایات ہوں، حکایات ہوں، صرف قرآن فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا بات اب اس میں صحیح ہے، سمجھی گئی اور کیا نہیں. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا سب کام قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے. یہی ہدایت جاری کی گئی تھی اللہ کے آخری نبی کو کہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 19 میں کہہ دیجئے کہ مجھے تو وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کروں، لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور ان کو بھی جہاں تک یہ قرآن پہنچے. تو تبلیغ و دعوت کے لیے بھی یہی قرآن استعمال ہونا ہے، یہی اس کا درجہ ہے، اور اسی طرح وہ صحیح معنوں میں کی بھی جا سکتی ہے دعوت و تبلیغ، تاکہ وہ مسلمہ بات دین کی پہنچے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے ہمیں. سورہ قاف میں بھی 50ویں نمبر کی صورت ہے، آخری آیت میں اس کی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجیے ان کو جو نصیحت لینا چاہیں، جو خبردار ہونا چاہیں. اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو لازمی سمجھنی ہے ہمیں قرآن فہمی کے لیے، کہ قرآن نزولی صورت میں جس طرح یہ دیا گیا، 13 سال مکہ میں دیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 10 سال لگ بھگ مدینے میں دیا گیا. 13 سال کے مکی قرآن میں مخاطبین جو سامنے تھے وہ قریش تھے اور مسلمان تھے، جو بھی مسلمان ہوتا جا رہا تھا. تو قرآن کی جو موضوعات مکے میں ملیں گے آپ کو، مکی صورتوں میں، وہ ملیں گے توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل اور رسالت کے دلائل، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے دلائل. آپ کو ہدایت اور شریعت مکے کی صورتوں میں نہیں ملے گی، کیونکہ ابھی تو مسلمان لوگ ہو رہے تھے، مسلمان معاشرہ قائم ہو رہا تھا. تو یہ بعد کے سالوں میں ہونا ہے، خاص طور پہ جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے. تو مکے میں مخاطبین قریش اور مسلمان، موضوعات ہیں توحید، آخرت اور رسالت. کیونکہ قریش آسمانی کتابوں سے اور نبیوں سے واقف نہیں تھے، لہٰذا بنیادی طور پر توحید اور آخرت اور رسالت کے دلائل ان کے ماحول سے، یعنی زمین و آسمان، جانوروں سے، انسانی ساخت سے اور رویوں سے، اور ان قوموں کے واقعات سے دیے گئے ہیں جن سے وہ خوب واقف تھے. ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین ملتی ہے. بہت آخری دور میں مکے کی، جب اہل کتاب کو بھی پتہ چل گیا کہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور قرآن پیش کیا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ اہل کتاب کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بنیادی مخاطبین قریش اور مسلمان رہتے ہیں، اور ان کے گرد و پیش سے، ان کے تاریخ سے ان کو حوالے دیے جاتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے
تو 10 سال اب مدنی دور میں مخاطبین اب مسلمان ہیں، ان کا معاشرہ بن رہا ہے، لوگ جوک در جو اور مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو ہدایت اور شریعت دی جا رہی ہے۔ اہل کتاب موجود ہیں جو مدینہ کے اطراف میں بس رہے تھے، یہود اور نصارہ، اور منافقین سے بھی اب مخاطبہ کیا جا رہا ہے، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے۔ موضوعات کیا رہیں گے مدینے کے دور میں؟ ہدایت و شریعت، جس انفرادی بھی ہوگی، اجتماعی بھی ہوگی۔ اہل کتاب کو ان کی کتابوں اور تاریخ کے حوالے دیے جائیں گے، تنبیہ کی جائے گی، اور منافقین کی سرزنش کی جائے گی۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کب مکے میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے اور کب قرآن مدینے میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے۔ موضوعات اور مخاطبین سے یہ صاف پتہ چلتا ہے۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں، خاص طور پہ آخری 2 سالوں میں، تو قرآن کو آخری ترتیب دے دی گئی۔ یہ ترتیب خود بتاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے، یہ خود معجزے کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ یہ ترتیب کیسے کی گئی کہ سلسلے کو اس ہدایت کے وہیں سے جوڑ دیا گیا جہاں سے یہ تورات اور انجیل میں چلا آ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام تک چلا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ بار بار قرآن یاد دلائے گا۔ تو بالکل فاتحہ کی دعا کے بعد مدنی صورت یعنی کہ البقرہ سے جوڑ کر، اس کو اہل کتاب کے ذکر سے جوڑ کر سلسلہ کلام کو وہیں سے شروع کر دیا گیا جہاں پر انجیل پہ رکا تھا آ کے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کو جاری کر کے تاریخ میں مسلسل کر دیا گیا۔ اور چونکہ دوسری اہم بات کہ مکی صورتوں میں توحید اور آخرت کے زیادہ تر دلائل ہوتے ہیں، ہدایت وہاں نہیں بیان کی گئی، لیکن اب رہتی دنیا تک قرآن نے ہدایت بھی بتانی ہے، تو آخری ترتیب میں مکی اور مدنی صورتوں کو ملا کر پیش کیا گیا ہے، ملا کر ترتیب دی گئی ہے، تاکہ بالکل ہم آہنگ ہو جائے کہ پڑھنے والا جب آج پڑھے تو اس کو توحید کے دلائل بھی ملیں، آخرت کے دلائل بھی ملیں، اور ساتھ ساتھ اس کو ہدایت بھی ملتی چلی جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بہت دیر تک وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور ہدایت کوئی سامنے نہیں آ رہی۔ تو بالکل یکجا کر کے، ہم آہنگ کر کے ترتیب دیا گیا بالکل آخری زمانے میں نبی وسلم کی، اور پھر اسی ترتیب کو اب باقی رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ دیا گیا محفوظ طریقے سے۔ تو یہ شاندار نظم اور یہ اسٹرکچر ہے، یہ اس کا خلاصہ تھا جو ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ ہم قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔